پانی تو پلاؤ، پانی 110 صفحہ ہے۔ آیت نمبر ہے سورت کی، آیت نمبر 48، سورۃ النساء، آیت نمبر 48۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز دوستو، آج ہم شرک کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شرک پہ کافی درس پہلے ہو بھی چکے ہیں، یہ ایک بات بچی ہوئی تھی، کئی دفعہ عرض کرنے بھی لگا ہوں لیکن درمیان میں وقت تھوڑا ہوتا تھا، اس لیے بات رہ جاتی تھی۔ آج مستقل ایک عنوان کے تحت میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں، شرک کی اقسام۔ تعارف تو میں پہلے آپ کو کروا چکا ہوں، شرک کے بارے میں کئی درس ہوئے جس میں میں نے یہ عرض کیا کہ شرک کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، پھر شرک کی مذمت قرآن مجید کے حوالے سے کئی 20 آیات کھول کر آپ کو دکھا چکا ہوں کہ شرک کی قباحتیں، مذمتیں، خباثتیں، برائیاں وہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے کہ شرک کرنے والا اللہ کے ہاں کتنا رذیل ہو جاتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر شرک کی 2 بڑی قسمیں بھی میں اس کا تعارف آپ کو کروا چکا ہوں تھوڑا بہت۔ آج ہم تفصیلی طور پر تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شرک شراکت سے، حصے داری کو کہتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں شرک تب ہوتا ہے جب بندہ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے معاملات اور اللہ کی صفات میں شریک کر دے۔ شرکت جو ہوتی ہے یہ کمزوری اور عیب ہوتا ہے۔ اللہ کمزوریوں سے چونکہ پاک ہے، عیبوں سے چونکہ پاک ہے، اس لیے اللہ کو شرکت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک کام اکیلا بندہ نہ کر سکے تو اسے
تب دوسرے کو ساتھ ملانے کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کوئی اگر خود کر سکے کوئی کام تو وہ کسی کو ساتھ ملانا پسند بھی نہیں کرتا۔ بندہ الٹا اپنے معاملات خفیہ رکھتا ہے، کسی کو تو تب بتائے جب خود نہ کر سکے۔ تو یہ ایک طرح کی کمزوری ہوتی ہے کسی کو ساتھ ملانا، مجبوری سے کوئی ایسا کرتا ہے، ورنہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہی معاملے کا مالک مختار رہوں، اکیلی میری اپنی دکان ہو، میرا اپنا پلاٹ ہو، میرا اپنا مکان ہو، ہوتی ہے نا خواہش سب کی۔ تب ملاتے ہیں دوسرے کو جب اپنے پاس اتنی سکت اور طاقت نہیں ہوتی، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو کسی کو ساتھ ملا لوں، دو ہو کے یہ کام کر لیتے۔ تو شرک ہے حصے داری، ملانا کسی کو ساتھ۔ یہ مخلوق کرے، مخلوق کر سکتی ہے، اور ضرورت بھی مخلوق کو ہے اس کی کہ وہ کسی کو ساتھ ملائے اپنے کاموں میں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو ملائے اپنے کاموں میں، اس لیے کہ اس کی طاقتیں اتنی ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ کن کہہ کے اگر چیز بنا ڈالے، ایسی ذات کو پھر کسی کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت؟ یا ملائے تو اپنے جیسے کو ملائے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میں اپنے معاملے میں اپنے سے کمزور کو کوئی بھی نہیں ملاتا۔ اگر کوئی معاملہ ہے، شرکت بھی اسی کی ہوتی ہے جو اپنے جیسا ہو۔ آدھے پیسے میرے پاس ہیں، آدھے تو ڈال بھائی، مل کے کام کرتے ہیں، اپنے جیسا مل گیا۔ اور اللہ جیسا جب کوئی ہے ہی نہیں تو وہ شریک کسے کرے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاورفل ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے اللہ کو شرکت کی نہ حاجت ہے نہ کوئی ضرورت۔ بہرحال یہ جو شرک ہوتا ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اولاً اعتقادی اور فعلی۔ اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ شرکیہ بن جائے۔ فعلی کا مطلب ہوتا ہے کہ شرک کرنے بھی لگ جائے، شرکیہ کام۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اعتقاد عقیدے کو کہتے ہیں۔ شرکیہ عقائد، شرک اعتقادی، شرک فعلی، شرکیہ کام، دو طرح کے شرک۔ یعنی پہلے ذہن میں عقیدہ شرکیہ آتا ہے تو بندہ شرکیہ کام کرتا ہے۔ اگر ذہن میں عقیدہ شرکیہ آیا ہی نہیں تو شرکیہ کام بھی بندہ پھر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت نے زیادہ تر جس شرک کی تردید کی ہے نا، جس پہ سارا زور صرف کیا، وہ کون سا شرک ہے؟ اعتقادی، عقیدوں کو درست کیا، عقائد پہ محنت کی قرآن۔ اس لیے کہ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو شرک کوئی نہیں کرے گا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ رگ پہ ہاتھ رکھ، جس وجہ سے شرک ہوتا ہے نا، اس وجہ پہ قرآن نے خوب رد کی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، سبب جو بنتا ہے شرک کرنے کا وہ عقیدہ ہوتا ہے۔
کوئی شرکیہ کام مثلا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی غائبانہ پکار کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز دینا، یہ سب شرکیہ کام ہے۔ تو یہ تب ہوتے ہیں، سبب پیچھے کیا ہوتا ہے؟ شرکیہ عقیدہ۔ اب شرکیہ عقیدہ کیسے خراب ہوتا ہے آج یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 4 اس کے درجے ہوتے ہیں، 4۔ وہ جب بندہ چڑھتا ہے نا تو وہ شرک میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ شرک فعلی کر بیٹھتا ہے۔ یعنی جو شرک اول 2 قسمیں ہو گئی، اعتقادی اور فعلی۔ پھر یہ جو اعتقادی شرک ہے یہ کتنی قسم پہ ہے؟ 4۔ سب سے پہلے عقیدہ یہ ہوتا ہے شرک فی العلم، کہ اللہ رب العزت کے علم میں اس کی مخلوق بھی شریک ہے۔ شرک فی العلم۔ جب شرک فی العلم کرتا ہے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ ہے نا ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم جاننے والا، اسی طرح اللہ کے ساتھ اس کے مقرب فرشتے، انبیاء یا اولیاء، یہ بھی ساری کائنات کا علم جانتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، پھر اس کے دماغ میں شیطان دوسری بات یہ ڈالتا ہے کہ جس طرح یہ انبیاء اولیاء اللہ کے پیارے لوگ اللہ کے علم میں شریک ہے نا، کہ اللہ بھی ہر چیز کو جانتا ہے پردے کے پیچھے، اور یہ بھی جانتے، اسی طرح شرک فی التصرف، یعنی اللہ کے جو اختیار ہے نا، اختیار، ان اختیارات میں بھی یہ شریک ہے۔ شرک فی التصرف، تصرف کہتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا اختیار، جسے اختیار ہو وہ صاحب تصرف ہوتا ہے، جو چاہے، جو مرضی چاہے کرے۔ مثال میری دکان ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، سارا سامان، ملازم، جو کچھ بھی، میں سیاہ سفید کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، کوئی چیز جہاں سے اٹھا کے جہاں رکھ دوں، جو چیز کسی کو دینا چاہوں نہ دوں، میری ہے، میرا اپنا اختیار ہے، اس پہ میں جیسے چاہوں مرضی کروں۔ کوئی بندے کی ملک میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ مختار ہوتا ہے اس کا۔ تو شرک کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ شرک فی التصرف، یعنی اختیار میں بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک کرنا۔ یہ یاد کریں آپ، مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ شرک پہلا کیا ہے؟ اللہ کے علم میں شریک کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے اختیار میں شریک کرنا۔ اسی کو میں نے کہا شرک فی العلم، فی کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی شرک فی العلم، اللہ کے علم میں شرک۔ شرک فی التصرف، یعنی اللہ کے اختیار میں شرک۔ تیسرا ہے شرک فی الدعا، شرک فی الدعا۔ جب یہ 2 عقیدے بن جاتے ہیں بندے کے کہ اللہ کے سوا یہ جو انبیاء اولیاء ہیں علم میں بھی اس کے شریک ہیں، اختیار میں بھی اس کے شریک ہیں، تو پھر ان دونوں عقیدوں کی وجہ سے انسان کر بیٹھتا ہے شرک فی الدعا۔ دعا کا معنی میں کئی درس اس پہ دے چکا ہوں، پکار۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ غائبانہ پکار۔ یہ بندہ تب کرتا ہے جب پہلے یہ 2 کام کرتا ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء اولیاء کے پاس علم ہے اللہ جیسا، انبیاء اولیاء کے پاس اختیار ہیں اللہ کے، اگرچہ آج کل لوگوں نے اسے بڑا متنازع بنا دیا ہے، وہ ذاتی عطائی کے چکر ڈال کرنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ اللہ جیسا علم ہے ان کا، ہم کب کہتے ہیں اللہ جیسا اختیار ہے ان کا، ہم تو کہتے ہیں اس کے پاس ذاتی ہے،
علم، اختیار ان کے پاس عطائی ہے، اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے، تو فرق ہو گیا نا، ہو گیا فرق کہ اس کے پاس ذاتی ہے، اپنی صفت ہے، اس کی ملک ہے، علم بھی اور اختیار، ان کے پاس عطائی ہے، یعنی اللہ نے ان کو دے دیا، عطا کر دیا۔ یہ ایک ایسی بعید سی بات ہے کہ یہ تعویل تو ہر گندا عقیدہ رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے۔ مرزائی بھی یہ تعویل کر سکتا ہے، مرزائی کہہ سکتا ہے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ ذاتی ہے، اور جو مرزا قادیانی کی نبوت ہے وہ عطائی ہے۔ تو اب اسے کیا کہو گے؟ مان لو کہ ذاتی عطائی کے چکر میں مرزے کو نبی مان لو گے؟ اگر وہ کہے کہ ہماری نبوت، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ اصل نبی رسول اللہ ہے، میں تو ان کا پرتو ہوں، عکس ہوں، تو مجھے ذاتی نبوت ان کی ہے، عطائی ہے میری نبوت، میں ان کی عطا سے نبی بن گیا ہوں، ان کی نظر کرم اتنی مجھ پہ پڑ گئی کہ مجھے نبی بنا دیا گیا۔ تو یہ ذاتی عطائی تو مرزائی بھی کہتے ہیں، تو پھر مرزے کو نبی مان لو گے؟ ایک کوئی تعویل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اصل بات آپ یہ یاد رکھیں، یہ ذاتی عطائی کا جو چکر ہے نا، یہ اچھا یہ بتاؤ، انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا ساڑا یہ اللہ دی عطا ہے۔ جب یہ وجود اللہ کی عطا ہے تو اس کی ساری صفتیں بھی کون سی ہوں گی؟ عطائی ہوں گی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نا عطائی ہے سارا وجود بھی، صفتیں بھی عطائی ہیں۔ تو جتھے اللہ کسے صفت دا کی نفی کرے گا تو وہ صفت کی نفی بھی عطائی کی نفی ہوگی، ذاتی کی نفی نہیں ہوگی۔ جب نفی ہی عطائی کی ہوگی تو پھر کہاں بچہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کی شرکت پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز ہے ہی عطائی، اور قرآن کہتا ہے میرا نبی تو بول کے کہہ میرے پاس غیب کا علم نہیں، تو ان کے پاس تھی بھی وہ چیز عطائی، اسی عطائی کے متعلق کہا اے میرے نبی تو کہہ دے میرے پاس غیب کا علم نہیں، وہ نفی بھی عطائی کی ہو گئی نا۔ پھر یہ کہنا جی نفی ذاتی کی ہے، حضور کے پاس تو عطائی ہے، نہ چیز ہی عطائی ہے اور نفی بھی اسی کی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایسے ہی الجھا دیا ہے لوگوں نے اس مسئلے کو، ورنہ یہ اصل دو سبب ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف۔ اب قرآن میں ان دونوں کی نفی کی گئی ہے، اللہ پہ یہ ثابت کیے گئے کہ سارا علم اللہ کے پاس۔ وہ مشہور آیت نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ۔ بے شک دیکھ لو آپ، یہ سورۃ الحشر نکالو، صفحہ نمبر ہے 715، 714 صفحہ دیکھیں، تیسری لائن، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ پوشیدہ چیز کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر ہے اس کی 22، سورۃ حشر کی آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 714، تیسری لائن پہ آپ کو آیت نظر آ رہی؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، اور یہ عالم الغیب ہونا اس کی صفت ہے۔ یہ اللہ نے اپنا نام ذکر کیا کہ میرا نام ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، جب ہم وہ کہیں کہ نہیں جی نبی بھی عالم الغیب والشہادہ، بتاؤ تم نے نبی کو اور خدا کو ایک کر دیا؟ ساڑھے حضرت صاحب نو کے پتہ ہوندہ، ان کو پتہ چلتا ہے ساری باتوں کا۔ تو تم نے اللہ تھا عالم الغیب والشہادہ، اور تم نے اپنے پیر کو بھی عالم الغیب والشہادہ کہہ دیا، اپنے مرشد کو بھی عالم الغیب والشہادہ کہہ دیا۔ عالم الغیب والشہادہ صرف کون ہے؟ بس اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا نا اللہ کے لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں
کہ اللہ کہہ رہے میرے نبی تو کہے میں عالم الغیب نہیں. ایڈی واضح گل. نکالو سورۃ الانعام 7واں پارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 نکالو. صفحہ نمبر ہے 172 آیت نمبر 50 سورۃ انعام کی آیت نمبر 100 صفحہ نمبر 172 صفحے درمیان میں دیکھو 5ویں لائن پہ. قل اے میرے نبی کہہ دو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دیکھو غور سے دیکھو آیت کو. میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. خود رسول اللہ سے کہلوایا گیا اے نبی آپ خود کہیں لا اعلم الغیب نہیں جانتا میں غیب کو. اتنی واضح آیات کے ہونے کے باوجود پھر شرک فی العلم واضح قرآن کا انکار ہے. واضح طور پہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. تو شرک فی العلم کی قرآن نے یہاں نفی کی. اور جب آمنہ کا لال نہیں غیب کا علم جانتا تو پھر کوئی اور جان سکتا ہے؟ سب سے اونچی شان تو ان کی، اگر ہوتا تو ان کے پاس ہوتا. جب ان کے پاس بھی نہیں تو پھر کسی اور کے پاس بھی نہیں، صرف اللہ کے پاس. اللہ اکبر. صفحہ نمبر نکالیں 226 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 188. 226 صفحہ نکالیں. دوسری لائن پہ آیت پڑھیں، اسی طرح کی آیت ہے. یہاں پہ نفی ہو رہی ہے شرک فی التصرف کی کہ میرے پاس اختیار بھی نہیں. سارے اختیار اللہ کے پاس ہے نا. آپ مشہور آیت سنتے نہیں رہتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس طرح وہ مشہور آیت بھی آپ سنتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. یہ سارے اختیار اس کے، جو چاہے کرے، عزت دے ذلیل کرے. یہ تو ہوگی اس کی بات. اب دوسری بات کہ باقی جو میرے سوا ہیں وہ نہیں ہیں اختیار رکھنے والے، یہ وہ ہے. غیر اللہ سے نفی ہو رہی. دوسری آیت لائن دیکھ قل اے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. یعنی کل کہہ کے نا اللہ نے کہہ دیا بھئی پتہ نہیں لوگ ویسے اعتبار کریں گے کہ نہیں. کل تو آپ آنکھ میرا محبوب، میں نہیں رکھتا اختیار. خود کہہ میرا محبوب میں نہیں رکھتا غیب کا علم. ولو آگے پھر وہ علم غیب کی بھی بات آ گئی، شرک فی العلم کی. ادھر آپ نے پڑھا تھا نا کہ لا عالم الغیب کہ میں غیب نہیں جانتا. اور یہاں کیا آ گیا ولو کنتو اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا. ولو کنتو عالم الغیب اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر میں بہت سے فائدے جمع کر لیتا. وما مسنی السوء کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. یعنی مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ کوئی تکلیف آنے لگی ہے تو میں اس کا بندوبست کر لیتا. جس کو غیب کا پتہ ہو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا کہ پتہ چل جاتا ہے کل ایک کام ہونے والا ہے تو بندہ آج اس کا کوئی انتظام کر لیتا ہے. تو کہا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کبھی مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. لیکن رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچی. سارے نبیوں کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی اکیلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں. یہ خود حضور نے بتایا. آپ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی.
تو یہاں یہ دو آیتیں میں نے آپ کو دکھا دی، سورت انعام کی آیت نمبر 50، سورت آراف کی آیت نمبر 188۔ زندگی بھر یہ دو نمبر آپ کو نہیں بھولنے چاہیے، یہ یاد کر لو پکے پکے۔ سورت انعام کی آیت نمبر 50، سورت آراف کی آیت نمبر 188، یہ دو آیتیں آپ یاد رکھو۔ یہ جو شرک کے پہلے دو پوائنٹ ہیں نا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، جو اصل بنیاد بنتے ہیں شرک کی، ان دونوں کی یہاں جڑ کاٹی اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے نہ میرے سوا کوئی غیب کا علم رکھتا ہے، نہ میرے سوا کوئی اختیار میں میرے ساتھ شریک۔ اچھا یہ دو ہو گئے، شرک فی العلم، شرک فی التصرف۔ تیسرا ہے شرک فی الدعا۔ جب یہ دو چیزیں بندہ اللہ کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کے لیے مانتا ہے تو تب ان کی پکار کرتا ہے، یا رسول اللہ مدد۔ تب بندہ کہتا ہے جب اس کے ذہن میں ہوتا ہے رسول اللہ غیب بھی جانتے ہیں، رسول اللہ کو اختیار بھی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے پھر مجھے مدد کرو، پھر میں بیمار ہوں مجھے شفا دو، ادرکنی یا رسول اللہ۔ پھر بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اے اللہ کے نبی میرے حال پہ رحم کیجئے، میری بات کو سنیے، میں غرق ہو چکا ہوں، پھنس چکا ہوں مصیبتوں میں، آپ میرا ہاتھ تھام لیجئے۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ نبی کو پتہ ہی کون نہیں میری پکار کا۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو پتہ ہی نہیں میری پکار کا تو کوئی پکارے گا؟ پکار تب کرتا ہے جب پہلے عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے۔ حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں یا علی مدد، یہ کیوں پکارتے ہیں؟ یہ دو پوائنٹ پہلے آتے ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف۔ یہ دو عقیدے ہوتے ہیں کہ وہ جان بھی رہے ہیں ہمارے حالات کو اور نفع نقصان کے مالک بھی وہ ہیں، پھر بندے کہتے ہیں یا علی مدد۔ اور قرآن کہتا ہے یہ جو اصل دو سبب بن رہے ہیں نا شرک کے، علم اور تصرف، ان دونوں کے بارے میں ہم نے کہہ دیا ہے نہ اللہ کے سوا کوئی علم جانتا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی اختیار رکھتا۔ سمجھ آ رہی نہیں گل؟ تین ہو گئے، ایک رہ گیا صرف، چوتھا ہے شرک فی العبادت۔ بولو شرک فی اللہ اکبر۔ اچھا وہ جو تھا شرک فی الدعا، اس پہ بھی ایک آدھی آیت دیکھ لینا۔ شرک فی الدعا یہ نکالیں، سورۃ الزمر نکالیں۔ نہ سورۃ مومن آیت نمبر 614، صفحہ نمبر 614، 614 صفحہ۔ چھ سو سات اور 614 ان دونوں پہ آپ ہاتھ رکھیں، وچ صرف 4 ورکے ہی ہیں، 5 ورکے، 4 607 اور ادھر 4 ورکے چھوڑ کے 614، ان دونوں پہ پہلے 604 پڑھے، 607 آیت نمبر ہے 14 درمیان میں دیکھیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اور لوگوں پکارو اللہ کو، دعا کا لفظ ہے نا، فَادْعُوا دعا سے ہے، انہوں نے معنی عبادت کیا، اس لیے کہ پکار عبادت ہی ہوتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اسی کو پکارو، اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ پکار والا معنی آ گیا، فدع اللہ، پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت، اسی کے لیے اعتقاد، خالص عقیدہ اسی پہ رکھو کہ وہی علم رکھنے والا، وہی اختیار رکھنے والا، لہذا اسی لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں۔ آ گیا کہ پکار صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ۔ آپ دیکھیں 614 صفحے پہ چوتھی لائن دیکھیں،
آیت نمبر سورت مومن ہے یہ، آیت نمبر وہ تھی 14 اور یہ ہے آیت نمبر 60۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی یعنی پکار، دعا میری کرو، نی کا مطلب میری کرو، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے، مجھے نہیں بلاتے، یہ شریک کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سختیاں دیکھ لو، اللہ کی طرف سے عذاب کی وعیدیں سن لو۔ ایسے تو نہیں ہم بیٹھ کے یہ چیزیں آپ کو سکھا رہے، اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا، جو میرے سوا کسی اور کو پکارے گا میں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں۔ ہمیں کیا پڑی تھی کہ لوگوں کی گالیاں سنتے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں جب ہم یہ مسئلے بیان کرتے ہیں، لوگ فتوے لگاتے ہیں، ہمیں کیا پڑی تھی لوگوں سے گالیاں ہم سنتے؟ ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، گالیاں دی خیر ہے، تانوں کی خیر ہے، کر لے لوگ جو کچھ کرنا ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کا پیغام تو بتا دیں، تاکہ نہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں نہ بندوں کے ہاں مجرم ٹھہریں، دنیا میں بھی عزت سے سرخرو ہو جائیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت پا کے سرخرو ہو جائیں۔ تے حساں بھی صحیح انشاءاللہ سرخرو، ہاں یہ ہمیں یقین ہے، یقین ہے تو ڈٹ کے کھڑے ہیں، یقین ہے تو پکے ہیں، یقین نہ ہوتا تو ہم بھی پھسل جاتے، یقین ہے انشاءاللہ اللہ لاج رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی پہ اگلا صفحہ دیکھو 615 پہلی لائن دیکھو، اللہ فرماتے ہیں هو الحی، وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، باقی سب کو موت ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت ہے کہ نہیں؟ انک میت وانہم میتون، اے میرا محبوب آپ نے بھی موت پا جانی ہے، ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے، سب پہ موت ہے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر کسی نے ہلاک ہونا ہے، ہر کسی نے موت پا جانی ہے، ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے، لیکن زندہ وہ ہے هو الحی، جو ان آنکھوں سے نظر آتا نہیں، وہی زندہ ہے جسے موت نہیں۔ اب آگے پڑھو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب زندہ ہمیشہ وہی ہے تو پھر اس لیے تو تمہیں کہہ رہے ہیں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پھر عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، پکارو اس کو مخلصینا، خالص کر کے، یعنی صرف یہ کہو یا اللہ مدد، یہ خالص ہے۔ جب تم کہو گے یا اللہ مدد اور یا علی مدد بھی ٹھیک ہے، یہ ملاوٹ ہو گئی، یہ رلا ہو گیا۔ جب تم کہو گے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد، یہ ملاوٹ ہو گئی۔ جب تم کہو گے یا اللہ مدد یا غوث مدد یا پیر مدد، یہ ملاوٹ ہو گئی۔ جبکہ حکم کیا ہے؟ ملاوٹ نہیں کرنی، حکم یہ ہے مخلصینا، حکم کیا ہے؟ خالص کا حکم کیا ہے جی؟ تو یہ شرک فی الدعا کی بھی رگیں کاٹ دی قرآن نے، جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فرمایا کسی اور کی پکار تو تب ہوتی جب وہ موت سے پاک ہوتا، زندہ جو ہے اسے کوئی پکارا جا سکتا ہے۔ فرمایا هو الحی، زندہ تو صرف ایک ہی، جب زندہ ایک ہے تو پکار بھی صرف ایک اللہ۔ اب آ گیا چوتھا، شرک فی العبادت۔ جب یہ بندہ غیر اللہ کے متعلق پچھلے 3 عقیدے رکھ آتا ہے نا، کہ وہ علم بھی جانتے ہیں
وہ اختیار میں بھی اللہ کے شریک ہیں، پھر بیٹھ کے ان کو پکارتا بھی ہے، بس پکارا تو پھر ان کی عبادت میں لگ گیا، پکارا تو پھر کس میں لگ گیا؟ ان کی عبادت، پکارا تو پھر ان کی عبادت کرتا ہے، یعنی پکارا اب انہی کی خوشنودی کے لیے کبھی بکرے ذبح کرے گا، کبھی عرس پہ جا کے ذبح کرے گا، کبھی قبروں پہ جا کے ذبح کرے گا، کبھی شیرینیاں بانٹے گا، کبھی دیگیں چڑھائے گا ان کے نام کی، کبھی نظریں دے گا، کبھی نیازیں دے گا، کبھی ان کے نام کے ترانے پڑے گا، یعنی عبادت کے نام سے انہیں پکارے گا۔ یعنی جس وقت یہ دو عقیدے آ گئے دل میں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مخلوق اس کے علم میں شریک ہے اور بھی مخلوق اس کے اختیار میں شریک ہے، تو پھر اس کو پکارتے ہیں، اور جب پکار شروع کرنے لگتے ہیں تو شرک فی العبادت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تے جس اللہ دے نال عبادت وچ ہورا نو شریک کر لیا، ہن دسو اے دے اسلام دے پلے کچھ رہیا پیا؟ اوپر سے بے شک پڑھے لا الہ الا اللہ، اتوں بہ کے بے شک صبح شام تسبیح پھیرے 500 دانوں کی، 1000 دانوں کی، الا اللہ تے ہو کرے، خدا لعنت کرے گا اس کے چہرے پر، اس لیے کہ دعویٰ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، انج کوئی اللہ نو فراڈ نہیں دے سکدا۔ تو تے میں ایک دوسرے سے منافقت بے شک کر لیں تو کر لیں، یا ایک دوسرے سے باتیں اتوں ہور تے وچوں ہور ہو جائیے، اتھے کم چلدا ہے کہ ایک دوے دے سینے دے رازاں نو کوئی جاندا نہیں، تے لہذا یہاں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس لیے اس کے سامنے یہ دو نمبری چل نہیں سکتی۔ وہاں جیسا دعویٰ ہوگا ویسا عمل ہوگا تو مانا جائے گا، ورنہ دعوے اور عمل کے اندر اگر فرق آ گیا کبھی اللہ کے ہاں وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شرک فی العبادت، ہن میں ذرا سبق سنا دیو، شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 کیویں بندہ اس پٹھی پٹری تے چڑھتا؟ سب سے پہلے کیا عقیدہ خراب ہوتا ہے؟ شرک فی العلم۔ نمبر 2 شرک فی التصرف، جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر تیسرا کیا کام کرنے لگتا ہے؟ شرک فی دعا، پھر پکارنے لگتا ہے ان کو، اور جب پکار لیتا ہے پھر اسے ہکے پکارتا ہی نہیں رہندا، پھر ہور بھی کم کرن لگ ویندا، شرک فی پھر ان کی عبادت شروع ہو جاتی۔ تے پھر شرک تو بچنا ہوئے تو پھر اینا پہلے 2 چیزاں تو بچو کہ کبھی یہ عقیدہ نہ بناؤ کہ اللہ تو سوا کوئی اور بھی عالم الغیب، کبھی یہ عقیدہ نہ بنانا زندگی بھر کے اللہ کے سوا کسی اور کے پلے میں کوئی نفع نقصان ہے، کیونکہ یہ 2 چیزاں اگر آ گئیاں تو پھر دعا ہی شروع ہو جانی، تو پھر ان کی عبادت بھی شروع ہو جائے گی۔ ان پہلی 2 چیزوں پہ توجہ رکھو، خود بھی بال بچوں کو بھی نسلوں کو بھی سمجھا کے جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ بھی اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے تھے۔ ایک حدیث سنو تے گل ختم کریے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے۔ ایک دن رسول اکرم کے پیچھے بیٹھے ہیں سواری پہ، خدمت بھی بڑی کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو پیچھے آئے تو پانی کا لوٹا جو ہے وہ بندوبست کر کے کھڑا ہے، کہتا ہے اب میں نکلا ہوں قضائے حاجت کے لیے، تو فٹ اس کے دماغ میں آیا کہ پانی کی تو ضرورت پڑے گی آمنہ کے لال کو، تو میں نے کہا بھی نہیں، اپنے جذبے سے استاد کے پیچھے پیچھے شاگرد خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے، خود سوچتا ہے کہ اب استاد کو اس چیز کی ضرورت ہوتے ہیں نا، کئی لائق شاگرد، ذہین شاگرد، استاد وضو کر کے نکلتا ہے، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں آگے شاگرد تولیہ لے کے رومال لے کے کھڑا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے استاد نے منہ صاف کرنا ہے، خود دل میں جذبہ ہوتا ہے۔ استاد اٹھ کے نکلنے لگا ہے کلاس سے، مسجد سے، درسگاہ سے، بھاگ کے دوڑ کے استاد کے جوتے سیدھے کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب استادوں کو جوتوں کی ضرورت ہے، مطلب استاد کی خدمت خود وہ ذہن سے سوچ سوچ کے کرتا ہے۔ یہ صحابی رسول اللہ کی اسی طرح خدمت کرتا ہے۔ پھر اسی خدمت کا صلہ ملا کہ رسول اللہ نے اسی موقع پہ دعا دے دی، وہ پانی لے کے کھڑا ہے اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم او میرا مالک علم الکتاب،
اے اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو قرآن کا علم نصیب فرما دے۔ دعائی رسول اللہ دی تے لگ دی نہ بلائے ہو سکتا ہی، بس وہ دعا قبول ہوئی۔ قرآن کا سب سے پہلا مفسر اعظم بن گیا عبداللہ بن عباس۔ اتنا قرآن کے علم پہ عبور ہے، اس وقت تو چھوٹی سی عمر ہے۔ پھر رسول اللہ فوت ہو گئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا، ابو بکر کا گزرا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ وہ جو مجلس شورا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک خلیفہ کی مجلس، مرکزی مجلس شورا جنہوں کابینہ تو سی آدھے ہو، ساڑھا وزیر اعظم ہے، اب پٹھی سیدھی بلندہ شدہ تے اے دے آس پاس جتنے وزیر ہیں اے سارے کہنے دی کابینہ۔ تو یہ وہ خلیفہ ہیں حضرت عمر، اور یہ کابینہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا۔ بڑی عمر کے تھے نا، انہیں ایسے دل میں بات آئی بھی کتھے اسیں تے کتھے ایک چھوٹے جے بچے نوں ہی وہی شامل کر دیتا حضرت جی، لیکن کوئی بول کیسے سکتا تھا، بس دل میں بات آئی بڑوں کے۔ اللہ، پھر ایک دن حضرت عمر کو پتا چلا کہ لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ بچے کو بھی حضرت نے شامل کر رکھا ہے شورا میں، ایک بڑے عہدے پہ بچے کو بھی وہ جو ہے شامل کر لیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج میں ذرا لوگوں کو سمجھاؤں گا تھوڑا سا اس بارے میں نا، اس کی جو خصوصیتیں ہیں نا اس بچے کی میں لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ وہ کابینہ کا اجلاس شروع ہوا، سنیے ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابینہ کے اجلاس میں ایک سوال ڈالا ان صحابہ پر کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو قرآن کی آیت ہے، سورت ہے اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، اس صورت میں ایک راز بیان کیا گیا ہے، کوئی ہے بتا سکتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ بزرگ، کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ بھئی سیدھا سیدھا معنی اس کا تو کوئی اور ہے۔ حضور حضرت پوچھتے ہیں کوئی راز ہے دے وچ، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں کیا راز ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ بتاؤ، جی مجھے تو نہیں پتا۔ آپ بولو، جی مجھے تو نہیں پتا۔ سارے باری باری سب سے پوچھتے آئے، کسی نے بھی جواب نہ دیا اور کہا ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں کون سا راز ہے۔ پھر جب نمبر آیا اسی بچے کا جس پہ انہیں اعتراض تھا کہ اس کو کیوں شامل کیا ہوا بڑوں کی میٹنگ میں، اس کا جب نمبر آیا کہا عبداللہ تو بتا کیا راز ہے؟ کہنے لگا حضور ضرور بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا۔ سارے صحابہ نے چکنے ہو گئے ہیں، کہتا ہے بتاؤں گا، کوئی اسے پتہ ہے؟ بس وہ توجہ جب کی تو کہنے لگے حضرت جی سنیے، اس صورت میں راز یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت میں رسول اللہ کو موت کا چپکے سے اشارہ کیا تھا۔ گل کوئی نہیں ہے صورت وچ موت دی، لیکن اشارہ موت کا ہے۔ کس طرح بھلا؟ اذا جاء نصر اللہ، آ گئی اللہ کی مدد، والفتح، فتح بھی مل گئی، ورأیت الناس، اے نبی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، یدخلون کہ یہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، افواجن، فوج در فوج، پورا پورا قبیلہ آتا ہے کہتے ہیں کلمہ پڑھا دو، کٹھے سینکڑوں لوگ آتے ہیں کہتے کلمہ پڑھا دو۔ قبیلے، پہلے تو کوئی مانتا نہ تھا آپ کی بات، آج یہ دن آ گیا ہے کہ قبیلے اور فوج در فوج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تسبیح کریں اپنے رب کی نام کی، واستغفر ہو، اسی سے استغفار کریں، انہ کان توابا، وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ نے در حقیقت موت کا اشارہ کیا اپنے نبی کو، بجڑا کم مسا توڑے کو لینا ہی او ہو گیا، فتح بھی مل گئی، نصرت بھی مل گئی، بندے مسلمان بھی ہونے لگ گئے ہیں۔ اب فسبح بحمد ربک،
اب اگلی سوچئے میرا پیغمبر تسبیح کیجئے، اللہ کے نام کی پڑھیے، تاکہ اس کی ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ راز تھا اتے موت دی گل وچ کوئی نہیں، لیکن اس کی گفتگو کا لہجہ صورت کا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو گویا موت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا آخری وقت قریب آ گیا۔ جس لئے دسیا نا تے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، وہ کہنے لگے ہم اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں حضرت جی، من گیا توڑی فراست نو، آپ کی زیرک بینی اور آپ کی عقل مندی اور دانائی، کہاں آپ کا دماغ جا پہنچا، آج ہمیں پتا چلا ہے آپ نے ایسے ہی نہیں اسے بٹھایا ہوا، اے واقعی حقدار ہے بچہ اس چیز دا کہ اے اس میٹنگ شامل ہوئے، اس شورا کا ممبر بنے، واقعی حقدار ہے۔ یعنی اس کو عزت کیوں دی؟ قرآن کے علم کی وجہ سے۔ کیوں عزت ملی؟ قرآن کے علم۔ اور علم قرآن دا کیوں ملیا اس بچے نو؟ کہ اس نے استاد کی کیا کی تھی؟ خدمت۔ اللہ خدمت کی تو دعا لگ گئی استاد کی، دعا لگ گئی استاد کی تو عزت مل گئی، دنیا میں آخرت میں بھی عزت مل گئی۔ ایو بچہ ہے کہ دن رسول اللہ دے پیچھے بیٹھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کی عمر تھی تقریباً 17-18 سال، 16-17-18۔ حضور کے زمانے میں تو چھوٹے تھے، سال 10-12 آپ کر لیں۔ تو اس عمر کے حضور کے پیچھے بیٹھے اور میرے نبی فرماتے ہیں یا غلام، اور لڑکے میری طرف توجہ کر۔ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، فرمائیے کیا کہنا چاہتے؟ فرمایا اعلمک بکلمات، میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، مجھ سے سیکھ لے، تیرے کام آئیں گی، ان کو پلے باندھ لینا۔ تو جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا، بات تجھے یہ سکھانی تھی، اذا سألتا فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ یہ سکھانا تھا تجھے، او میرا بیٹا، جب بھی تجھے دنیا میں کوئی ضرورت پڑے، کسی کام کی ضرورت پڑے، کسی بیماری میں ضرورت پڑے، کسی مجبوری میں ضرورت پڑے، کسی چیز کا جب تو نے سوال کرنا ہو یا غائبانہ پکار کرنی ہو، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ایک اللہ سے سوال کرنا، ایک اللہ سے غائبانہ مدد مانگنا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ تو میں بھی کہہ رہا تھا یہ شرک کی 4 قسمیں آپ کو میں نے سمجھا دی، خود بھی یاد رکھیے، بچوں کو بھی سکھائیے، تاکہ خود بھی شرک والی نجاست سے اللہ بچائے اور اولادوں اور نسلوں کو بھی اللہ شرک سے محفوظ کرے۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، اور شرک فی العبادہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔